ایم اے انگلش پارٹ 1 کلاسیکل پوئٹری پیراڈائز لاسٹ کا ہمارا چیپٹر جو ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم اس کا ایک اہم سوال جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک۔ آپ کو یاد ہوگا ایپک اور موک ایپک ان دونوں کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا جب ہم الیگزینڈر پوپ کی ریپ آف دی لاگ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ الیگزینڈر پوپ کی ریپ آف دی لاگ میں ہمارا ایک سوال تھا، ریپ آف دی لاگ ایز این موک ایپک۔ تو اس موک ایپک والے سوال میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو ایپک کا بھی سمجھایا تھا، آپ کو موک ایپک کا بھی سمجھایا تھا، تو اس لیے میں ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ اسی کلاسیکل پوئٹری کے ہی چیپٹرز میں موجود ہے جس کلاسیکل پوئٹری کے چیپٹرز میں ہم نے ریپ آف دی لاگ کو پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایپک ایک لانگ نریٹو پوئم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا جو کنسیپٹ ہے جس میں اس کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ کافی ایکسیپشنل قسم کا ہوتا ہے، یعنی عام انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ عام انسان جس طرح ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ہماری ایک خاص لمٹ ہے اور ہم مارٹل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ملٹن نے جو اپنا ایپک ہیرو چوز کیا وہ اس انداز میں کیا کہ وہ امارٹل ہے۔ امارٹل ہوتا ہے وہ جس کو فنا نہیں ہوتی۔ شیطان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ اس نے خدا سے یعنی اللہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے مہلت دو، تو اللہ نے اس کو قیامت تک کی جو ہے نا وہ مہلت دی، یعنی اس کی بھی لمٹ جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ تو قیامت تک جو ہے وہ امارٹل ہے، وہ لافانی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اور فنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکانا، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، اور بھی جو بھی برائیاں ان کی طرف اس انسانوں کو مائل کر کے ان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا، بھٹکانا، یہ اس کا کام ہے۔ تو موک ایپک کی جو میں نے اس وقت ڈیٹیل بتائی تھی وہ کافی بریفلی تھی، ابھی میں اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو الیگزینڈر پوپ کی جو ریپ آف دی لاگ کا موک ایپک والا سوال تھا اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس لیکچر میں، اس میں نے ایپک، موک ایپک اور ان کی آگے قسمیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ بریفلی سمجھایا تھا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک میں آپ کو پہلے پیرا میں ارسطوٹل کا کنسیپٹ ملے گا، ٹھیک ہے، کہ ارسطو نے ایپک پوئم کے بارے میں یا ایپک نظم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس نے یہی کہا کہ ایپک ایک لانگ نریٹو پوئم ہوتی ہے ان ورس یعنی شاعری میں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا ایپک جو ہے وہ شاعری میں ہی یوز ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے کہ ارسطو کے مطابق ایک ایپک کا میننگ بھی جو ہے وہ لانگ نریٹو ہی ہے، یعنی لمبی رزمیہ، لیکن کیونکہ یہ نظم کی شکل میں، ورس کی شکل میں، شاعری کی شکل میں لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک ایسے خاص انسان کی کانسپیکوس پرسن یعنی کسی قابل توجہ یا کسی خاص انسان کی کسی خاص شخص ہم یہاں پہ کہیں گے، انسان نہیں کہیں گے، اس میں اس کی ٹریجڈی کو جو ہے نا وہ ایمباڈیمنٹ کیا جاتا ہے اس کا، یعنی اس کا عملی مظاہرہ جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے، عملی مظاہرہ پیش کیا گیا ہوتا ہے جو کافی ایڈونچرس ایونٹس میں انوالو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ میں نے جب آپ کو ایپک کا بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو ہیرو ہوتا ہے اس میں بہادرانہ کوالٹیز ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، اور عام انسانوں سے زیادہ، وہ اس لیے کیونکہ اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹس کا بھی جو ایک سپر نیچرل ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہیرو کی جو طاقت ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو ہیروئک کپلٹ بھی کہا جاتا ہے، ہیروئک ایپک، موک ہیروئک ایپک اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسی چیز کے ریلیٹڈ ہی یہاں پہ بات ہے، ان ایڈونچرس ایونٹس یعنی کافی مہم جو کچھ مہم جو ہوتا ہے وہ جو جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس میں بھی وہ انوالو رہا ہو، لیکن پھر بھی اپنی کسی نہ کسی ایرر آف ججمنٹ جس کو ہم ہمرشیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکسیسو پرائڈ یا ایکسیسو پراؤڈ کو ہم ہبرس کہتے ہیں۔ ہبرس اینڈ ہمرشیا والا سوال جو ہے وہ ایڈیپس ریکس میں جو ہمارے کلاسیکل ڈراماز میں موجود ہے اس میں کافی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اپنے اسی ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تباہی جو ہے نا وہ بھی آتی ہو، اینڈ میٹس اے ٹریجک فال آن اکاؤنٹ آف سم ایرر آف ججمنٹ۔
اچھا، اب جب یہ تباہی اس کے اوپر آ گئی یا اس کی بربادی ہو گئی یا اس کی خرابی ہو گئی تو پھر وہ خوشحالی سے بدحالی کی طرف جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے، ٹھیک ہے. ہز ڈیتھ از ناٹ اسینشیل، اس کی موت جو ہے نا وہ لازمی یا ضروری نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایک ہیرو، ٹھیک ہے، جو یعنی ایک ایسی لانگ نریٹو پوئم جس میں ایک ایسے ہیرو کا ذکر ہو جو کافی ایڈونچرس ایونٹس میں شریک رہا ہو اور پھر بھی اپنے کسی نہ کسی ٹریجک فال، سوری ایرر آف ججمنٹ، یعنی اپنے کسی نہ کسی ایسے فیصلے جو اس کی نظر میں بالکل ٹھیک تھے لیکن بعد میں اس کی خرابی کا، بربادی کا یا اس کی تنزلی کا سبب بنے، اس کی وجہ سے وہ ایک تو اس کے اوپر اس کی یہی تنزلی آ جائے، یعنی بربادی آ جائے یا خرابی آ جائے، اور پھر یہ بھی کہ وہ پراسپیرٹی سے ڈائیورسٹی یعنی خوشحالی سے بدحالی کی طرف بھی جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ایڈیپس ریکس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایڈیپس جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے پھر حالات آگے بڑھتے ہیں وہاں پہ ایک طاعون کی بیماری جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے. تو اس کا جو بیسیکلی ریئل میں تو وہ اس کا ماموں ہوتا ہے کرین، ٹھیک ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت اس حالات کے تناظر میں وہ اس کا وزیر بھی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جاتا ہے اوریکل کے پاس، ڈیلفی کے اوریکل کے پاس، وہاں پہ جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے آپ کے بادشاہ کو مارا ہے، تو اس کو وہاں سے نکال دیں. پھر جیسے جیسے وہ معاملات کھلتے جاتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے اپنی ماں سے شادی کی اور اپنے باپ کو جو ہے نا وہ مارا. تو وہ پراسپیرٹی میں ہوتا ہے اس وقت، یعنی وہ بادشاہ ہوتا ہے اس پورے علاقے کا، لیکن وہی پراسپیرٹی جو ہے نا وہ جب اس کے اوپر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ ڈائیورسٹی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ اپنی اسی ماں کی جو کانوں بالوں میں لگانے والی جو لڑکیاں بالوں میں جو سوئیاں وغیرہ لگاتی ہیں، تو اس طرح کی جو پن ہوتی ہے نا وہ پن اپنے آنکھوں میں مار مار کے تو اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتا ہے، اندھا کر لیتا ہے. تو یہ چیز ہے وچ تھروز ہم فرام پراسپیرٹی ٹو ایڈورسٹی. اور پھر آگے کیونکہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی، اس کو اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے. تو اس کی جو 2 بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اسی کرین کو یعنی جو حقیقت میں اس کا ماموں ہوتا ہے اس کو دے جاتا ہے. تو اس کو پھر علاقہ بدر جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایگزائل کر دیا جاتا ہے، اس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات ہے ہز ڈیتھ از ناٹ اسینشیل، یعنی اس کو مارنا ضروری نہیں ہے، اس کی موت جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. اب ایک ایپک کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کا جو موضوع خاص ہوتا ہے وہ کافی گریٹ یعنی عالی شان ہوتا ہے، اینڈ آف مومنٹس امپورٹنس. مومنٹس کہتے ہیں وزن دار کسی چیز کو، یعنی بہت اہم، یعنی بہت اہم اہمیت کا یا بہت زیادہ اعلیٰ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس لیے اس کو کافی گرینڈ یعنی وسیع اینڈ بمباسٹک اور عالی شان سٹائل یعنی انداز میں لکھا جاتا ہے. بمباسٹک بیسیکلی ہوتا ہے بھاری وزن دار الفاظ میں. اب میں نے آپ کو بتایا اس وقت بھی جب میں نے آپ کو موقع پک کروایا تھا، میں نے آپ کو 3-4 ایگزامپلس دی تھی، ایلیڈ کی اور اوڈیسی کی جو کہ ہومر کی تھی، اور پھر اینیڈ کی جو ورجل کی تھی، اور اس میں جو نمبر 4 پہ تھی وہ پیراڈائز لاسٹ تھی جو جان ملٹن کی تھی. اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر ہم یہی 3 انکلوڈ کریں گے، یعنی ہومر کی ایلیڈ اینڈ اوڈیسی اور ورجل کی اینیڈ جو کہ لیٹن میں ہے. ایلیڈ اور اوڈیسی جو ہے وہ کلاسیکل گریکس مطلب گریک یونان کے لٹریچر میں ہے، جبکہ اینیڈ جو ورجل نے لکھی وہ لیٹن میں ہے. تو یہ لیٹن میں ہونے کے باوجود یعنی لاطینی زبان میں ہونے کے باوجود ہومر کی جو اوڈیسی اور ایلیڈ ہے اس کے برابر کی ایپکس مانی جاتی ہے. تو یہ بھی یعنی پیراڈائز لاسٹ بھی جو ہے وہ ایک ایپک ہے اور انہی کے برابر کی ہے، یعنی ایلیڈ اور اوڈیسی کے برابر کی ہے. پیراڈائز لاسٹ بھی ایک ایپک پوئم ہے، یعنی ایپک انداز میں لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی اس کی گریٹ پاور یعنی اس کی ایک عالی شان خوبیاں ہیں، خوبصورتی ہے، which follows great classical models in its grand theme، جس میں اس نے گریٹ کلاسیکل ماڈلز کو جو ہے نا وہ اس کی وسیع موضوعات میں شامل کیا ہے، یعنی ان کو اس میں استعمال کیا. ایلیویٹڈ سٹائل ایک بلند و بالا قسم کا انداز، انووکیشن ٹو ہیونلی میوز، انووکیشن ہوتا ہے پکارنا، طلب کرنا،
ٹو ہیونلی میوز. میوز کہتے ہیں یہ جو شاعری کی دیوی ہوتی ہے. گریک لٹریچر میں میتھولوجی میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں ہمیں ایسے کافی دیو دیوتاؤں کا آپ کو میں نے کئی بار اس کا بتایا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ وہ دیو دیوتاؤں کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ان کے دیو دیوتاؤں میں ایسی کافی دیویاں بھی ہیں جو کہ دیو دیوتا یا دیویاں ہوتی ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی زمین کی دیوی, کوئی آسمان کی دیوی, کوئی بارش کی دیوی, کوئی زراعت کی دیوی, کوئی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دیوی. یعنی اس طرح کے جو دیوی دیوتا تھے نا انہیں کو ہی مانا جاتا ہے. تو انووکیشن آف ہیونلی میوز یعنی ہیونلی سے مراد ہے آسمانی مخلوقات کو, یعنی جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو آسمانی میں دیکھی اس میں سیٹن بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کا پہلا نام جو تھا وہ عزازیل تھا, اور اس کے ساتھ دوسرے جو فرشتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا کانسیپٹ بھی وہیں پہ, ایڈم کا, ایو کا, کیونکہ وہ بھی شروع میں اسی جنت میں تھے. تو یہ سب کچھ اسی انداز میں جو ہے نا وہ آتا ہے. اینڈ ایپک سائملیز کہتے ہیں تشبیہات کو, ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایپک میں سائملیز بھی جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہیں. تو سائملیز کا بھی اس میں استعمال جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. لہذا ہم پیراڈائز لاسٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گریٹ ایپک پوئمز میں سے ایک ہے. یعنی یہ اپنے کلاسیکل اعتبار سے, اپنے سٹائل کے اعتبار سے پیراڈائز لاسٹ جو ہے نا وہ, یعنی جو ہم نے اوپر ایلیاڈ اور اوڈیسی اور لیٹن کی اینیڈ, ٹھیک ہے, یہ جو تین پڑھی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی تناظر میں یہ پیراڈائز لاسٹ بھی جو ہے نا وہ گریٹ ایپک پوئمز میں سے ہے. اٹ از دی لافٹی ایکسپریشن یعنی ایک کافی عظیم قسم کا, ایک سربلند قسم کا, ایک بلند و بالا قسم کا جو ہے نا وہ ایکسپریشن ہے, تاثر ہے یا اظہار ہے آف اے گریٹ جینیس. یہ گریٹ جینیس ملٹن کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, جس نے اس کو یونیک ایونٹ, ٹھیک ہے, یونیک ایونٹ آپ اس کو موضوع بھی سمجھ سکتے ہیں, دی فال آف مین یعنی انسان کی تنزلی. یہ دی فال آف دی مین جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام, اور اس میں بیسیکلی پہلے نمبر پہ تو حضرت حوا علیہ السلام کا وہ درخت کا پھل کھانا جس سے اللہ نے منع کیا تھا, پھر آدم علیہ السلام کا بھی حضرت حوا کے پیچھے ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیار میں جو ہے وہ آ کے, یا ان کی چاہت میں یا ان کی محبت میں آ کے وہ پھل کھانا, ٹھیک ہے, پھر اللہ کی طرف سے ان کو جنت سے نکال دینا, یہ سب کچھ جو ہے نا فال آف مین میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں, یہ آگے لفظ ہے ڈرامیٹک پرسانے کہتے ہیں شخصیت کو, یعنی اس ایپک پوئم کی جو ڈرامٹک یعنی ڈرامائی شخصیات ہیں, یعنی جو جس آپ ان ڈرامیٹک پرسانے کو کریکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی جو اس میں شامل کیے ہیں, جیسے گاڈ ہے, سیٹن ہے, اینڈ مین ہے. اب مین میں ایڈم ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اینڈ دی لافٹینس آف دی تھیم, اور اس کے یعنی اس ایپک پوئم کے جو موضوع کی لافٹینس ہے, یعنی اس کی جو بلندی ہے, کین ویری ویل بی جج, اس کو بہت اچھے طریقے سے جانچا جا سکتا ہے فرام اٹس سبجیکٹ, اس کے موضوع سے, ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کے موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے موضوع سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گاڈ, سیٹن اینڈ مین کا یہاں پہ کیا ذکر جو ہے نا وہ کیا گیا ہوگا. اب دیکھیں اگلی لائن پہ ہے, دی سبجیکٹ از ڈیرائیوڈ فرام دی اولڈ ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے بائبل, آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس کے سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ اس میں بائبل کے حوالے بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں, ریفرنسز موجود ہیں. یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے نا وہ بائبل کی طرف اشارہ ہے, یعنی اس کا جو سبجیکٹ ہے, اس کا جو موضوع ہے وہ وہیں سے اخذ کیا گیا ہے. اینڈ اٹ از اسٹانشنگ, اور یہ حیران کن چیز ہے, ہاؤ فرام اے فیو ہنٹس گیون ان دی اسکرپچر یعنی اس کی عبارت میں, بائبل کی عبارت میں جو کچھ ہنٹس دی گئی ہیں, یعنی کچھ اس کی ایسی آیات ہیں جو اس کے حوالے سے, یعنی گاڈ, سیٹن اور مین کے حوالے سے, پہلے تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, پھر شیطان کی بغاوت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, تو یہ سب کچھ فیو ہنٹس میں آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن چیز ہے کہ چند آیات سے ملٹن ریزڈ سو کمپلیٹ اینڈ ریگولر اسٹرکچر, ٹھیک ہے, یعنی ملٹن نے ایک بہت ہی مکمل اور ریگولر میں بھی ہم مکمل میں ہی تقریباً اس کو لیں گے, با ترتیب بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس میں کوئی ربط بے ترتیبی نہیں ہے, ایک ایسی اسٹرکچر یعنی نظم جو ہے نا وہ اس کی ساخت بنائی جو اس کو مکمل کیا. دس انڈیکیٹس دی فرٹیلٹی آف ہز امیجنیشن, یہ اس کے تخیلات کی زرخیزی کو انڈیکیٹ کرتی ہے, یعنی نشاندہی کرتی ہے.
اینڈ اور دی ریسورسفulness آف ہز اسکل، اور اس کے اسکل، اس کے پاس جو مہارت ہے وہ کتنی عالی شان قسم کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ دیکھیں جو نیچے والی جو لائن ہے کوٹیشنز کی، یہ وہی ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. The subject thus is